السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى في مقام آخر: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لائق احترام محترم معزز سامعین، ہم جیسے جیسے قیامت کے قریب جا رہے ہیں ویسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی اس وقت فتنوں کا دور دورہ ہو جائے گا. اس لیے فتنوں کو جاننا، ان کو سمجھنا، ان کے بارے علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. بسا اوقات دین کے علم سے زیادہ یہ علم ضروری ہو جاتا ہے کہ فتنہ کیا ہے. پہلے زمانے میں علماء موجود تھے، محدثین، وہ اپنے اپنے دور کے فتنے کا رد کر دیا کرتے تھے. یہ جاننا کتنا اہم ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتے تنقض عرى الاسلام عروة عروة، کہ اسلام کی جو کڑیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے ساری ٹوٹ جائیں گی اور دین اسلام بکھر کے رہ جائے گا. نظام صلاۃ ایک کڑی ہے، نظام زکوٰۃ ایک کڑی ہے. اس طرح جتنے بھی اسلام کے نظام ہیں وہ کڑیاں ملی ہوئی ہیں اور اسلام کا ایک نظام بنا ہوا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ کڑیاں الگ الگ ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی. اور فرمایا جب یہ ٹوٹیں گی تو پھر اسلام اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہے گا. اچھا، اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا پتہ نہیں عمر کیا کہتے ہیں، یہ کام نہیں کریں گے تو اسلام کی کڑیاں ٹوٹ جائیں گی، یا یہ گناہ کرنے سے اسلام کی کڑیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ سوچنا لوگوں نے بھی شروع کیا تھا. عمر کہتے ہیں ایسا نہیں. اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ. فرمایا یہ تب ہوگا جب لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جن کے گھروں میں اسلام تو ہوگا، جن کے گھروں میں نماز بھی ہوگی، اسلام بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اسلام کی مخالف طاقتوں کو نہیں جانتے ہوں گے. تو اسلام کے اینٹی فورس ہیں، اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ ہم اس وقت فتنے کون سے ہیں. کہ بہت اہم مسئلہ، بہت اہم مسئلہ ہے کہ آپ کو موجودہ زمانے کے فتنوں کا علم ہونا چاہیے. فرمایا یہ زمانہ ایسا ہوگا، تعویلیں ہوں گی، قرآن مجید کی تحریف کر دی جائے گی، لوگ اپنی عقل کو سب کچھ بنا کے پیش کریں گے. میرا فہم یہ کہتا ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، مجھے یہ سمجھ آیا، میرے نزدیک یہ دین ہے. اور جو بھی کوئی پھیلائے گا لوگ اس کے پیچھے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو فتنے کا ادراک نہیں ہے، فتنے کا شعور نہیں ہے. تو فتنہ کوئی بھی ہو، اب بڑے فتنے ہم کسی پہ بھی بات کریں گے تو ہر فتنے پہ الگ الگ بات ہو سکتی. تو آج کی گفتگو میں ہم نے ایک بہت بڑے فتنے کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے.
تو اس زمانے میں جو بہت بڑا فتنہ ہے جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ پہلے زمانے کے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اور آج کے مسائل کا انالیسس میں کروں گا یا آپ کریں گے. نہیں جی مجھے یہ سمجھ آتی ہے آج یہ مسائل. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی تھا وہ سارا بیان کر دیا. آپ نے سارے مسائل کو بیان بھی کیا اور ان کا حل بھی دیا. دین اسلام اس لیے مکمل دین ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ہم سر جوڑ کے بیٹھے اور کہہ دی میں یہ سمجھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشنگی نہیں چھوڑی. دین اسلام سارا کچھ بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے بھی بتایا. اور یہ فتنہ ہے دنیا پرستی کا فتنہ, دنیا کی خواہش کا فتنہ, دنیا کو آباد کرنے کا فتنہ, دنیا میں پروگرس ترقی سنوارنے کا فتنہ, سیولائز کرنے کا فتنہ کہ آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, دنیا اور سے اچھی ہو جائے اور ہر سال نئے سے نیا جو ہے نا وہ انسان ترقی کرے. یہ فتنہ آج کے زمانے میں اتنا پھیل چکا ہے. بڑے بڑے لوگ جو علم والے بھی ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو گئے, جن کے گھروں میں دین موجود ہے لیکن وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے. دنیا کو ڈیولپ کرنے کا فتنہ, اس کو آگے بڑھانے کا فتنہ آج اتنا سر اٹھا چکا ہے کہ ہر گھر کے اندر یہ فتنہ موجود ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مل فقر اخشى علیکم, آپ فرماتے واللہ اللہ کی قسم میں تم پہ فقیری کے خوف سے نہیں ڈرتا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا, تمہارے پاس جائیداد نہیں ہوگی, تم فقیر ہو جاؤ. اس کا مجھے ڈر نہیں ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تمہارے لیے دنیا کو وسیع کر دے گا, تمہارے لیے دنیا کے خزانوں کو کھول دیا جائے گا. اور فرمایا جیسے پہلے یہود و نصارہ پہ دنیا کھول دی گئی تھی, جیسے ان کے پاس وافر تعداد میں چیزیں موجود تھی, دنیا کے خزانے موجود تھے, کا ایسا زمانہ آئے گا اور تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی. اور فرمایا جیسے وہ کیا کرتے تھے, وہ دنیا پہ اتراتے تھے, وہ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, فرمایا تم بھی ایسا ہی کرو گے. تنافسوها, جیسے وہ آگے بڑھتے مقابلہ بازی کرتے تم بھی کرو گے. اور فرمایا پھر جیسے رب نے ان کو ہلاک کر دیا اللہ تمہیں بھی ہلاک کر دے. دنیا پرستی کا فتنہ. یہ دنیا ہے کیا؟ یہ دنیا صرف یہ ترقی کا نام نہیں ہے کہ یہاں سب کچھ بنا لیا جائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سارا کچھ بتا دیا کہ یہ آخرت تک جانے کا ایک راستہ ہے. یوں سمجھے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ کہیں چلا سفر میں اور کسی سرائے میں ٹھہرا تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس نے اپنی منزل پہ جانا ہے. تو ہم آخرت ہمارے لیے سب کچھ ہے, وہاں سے آئیں یا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے, دل نہیں لگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. بڑی اہم بات ہے. آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے, لیکن بعد میں کیا کہا او عابر سبیل. نہیں اجنبی نہیں, ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. تو یہ او جو ہے نا عربی میں عطف کے لیے آتا ہے, یعنی پچھلی بات ہے اس کے بعد دوسری بات ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ایک بات بیان ہوئی بعد میں دوسری بات بیان ہوئی, دونوں چیزیں موجود ہیں. یہ عطف کے لیے جب آئے, لیکن کبھی کبھی یہ اضراب کے لیے آتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ, تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں جیسے پتھر. یہاں پہ بھی او کا لفظ آیا کہ یا تو پتھروں کی طرح سخت ہیں یا پھر پتھروں سے زیادہ. نہیں, اس کا مطلب یہ اضراب کے لیے ہے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو. کہا نہیں, اجنبی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سامان کرتا ہے, کچھ نہ کچھ رہنے کے لیے بندوبست کرتا ہے, کچھ نہ کچھ چھوڑتا ہے, کوئی نہ کوئی اپنا معاملہ کرے گا. اجنبی ہے, کسی کو جانتا نہیں ہے, لیکن اس نے کھانا پینا ہے, رہنا. فرمایا ایسے نہ کرنا او عابر سبیل, بلکہ تم مسافر بن کے رہنا. مسافر تو چلتا جاتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے, وہ کہیں پہ دل نہیں لگاتا, وہ کہیں پہ ٹھہرتا نہیں ہے, وہ اپنی منزل تک چلتا جاتا ہے. جہاں جا کے اس کی منزل ختم ہوگی وہاں ٹھہرے گا. وہ تمہاری منزل آخرت ہے, جنت کے راستے تک تم نے جانا ہے. تو یہاں دل نہ لگا لینا, مسافر بن کے رہو, دنیا کے فتنے کو سمجھ جاؤ, اور جو اس فتنے کو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو.
اگر آپ دنیا کے فتنے کو نہیں سمجھے اور یہ دنیا داری، دنیا کی خواہش آپ کے گھروں میں آ گئی، آپ کے دل میں آ گئی، یقین جانے یہ دنیا کھا جائے گی آپ کو، کہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی طرح چلتے جاؤ اور جنت کو اپنا مسکن بنا۔ یہ دنیا ہے کیا؟ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اسے جتنا مرضی حقیر بنا لیا جو اتنا کم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے اور اس کی انگلی کو جو پانی لگے گا، یہ دنیا کی مثال ہے۔ محدثین نے اس کے دو معنی بیان کیے، اس کے دو مطالب اور معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، جیسے سمندر کے مقابلے میں انگلی کو لگا پانی کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ چند قطرے ہیں، جیسے وہ بہت تھوڑا ہے ایسے یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ ابھی دنیا پہ 80% پانی ہے، 20% خشکی ہے، پانی ہے۔ تو جیسے یہ پانی بہت زیادہ ہے، اسی طرح آخرت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اور پانی کی اگر بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے اللہ سے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، لیکن قلم کو بنانے سے پہلے اللہ نے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے اپنا عرش بنا دیا تھا، اور عرش کو بنانے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے پانی کو پیدا کر دیا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا تب رب کا عرش پانی کے اوپر موجود تھا، اور پوری دنیا کو اللہ نے احاطہ کیا ہوا۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، اتنا پانی ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، ان موسیٰ سأل اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ مجھے یہ بتائیے کہ جنت میں سب سے نچلے درجے کا جنتی کون ہوگا، سب سے چھوٹا درجہ کس جنتی کا ہوگا؟ آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کتنی کو ہے آخرت کے مقابلے میں، جس میں ہم دل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کو ہم سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہم کب دوسرے سفر کی طرف روانہ ہو جائے، کوئی خبر نہیں ہے۔ فرمایا نچلے درجے کا جنتی کون ہے؟ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا ہے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جب آخری جنتی آئے گا، نچلے درجے کا جنتی، وہ اللہ سے آ کے کہے گا اللہ اب تو ساری پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا، سارے جنتیوں نے اپنی اپنی جائیدادیں لے لی ہیں اپنی جگہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تم دنیا میں کسی بادشاہ کی کوئی بادشاہت کو سوچ لو کہ مجھے اتنی بادشاہت چاہیے۔ قارون بھی ہے، حامان بھی ہے، ذوالقرنین بھی ہے، نمرود بھی ہے، الیگزینڈر دی گریٹ بھی ہے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کس بادشاہ کا تم نام لیتے ہو کہ اس کی بادشاہت جتنی مجھے بادشاہت مل جائے؟ کہتا اللہ یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، یعنی کسی بادشاہ جتنی مجھے سلطنت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ایک اور دے دوں اس کے مقابلے، یعنی ایک اس کی سلطنت اتنی اور۔ کہتا اللہ اور کیا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں اور دے دیتا ہوں 10 گنا اللہ رب العزت بڑا کر کے اسے دیں گے، یعنی دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس جتنی سلطنت ہے اللہ اس سے 10 گنا بڑھا کے نچلے درجے کے جنتی کو عطا کرے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا جنت وہ ہے اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ارضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی صرف سمجھنا چاہو نا، صرف چوڑائی، لمبائی اس کی تم نہیں جان سکتے، اس کے رقبے کو تم نہیں جان سکتے، صرف چوڑائی سمجھنا چاہو تو زمین اور آسمان جتنے بڑے ہیں اتنی صرف اس کی چوڑائی ہے جنت کی، اور زمین اور آسمان کتنے بڑے ہیں۔ ایک حدیث ایک صحابی بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی روایت صحابی اگر کرے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال تک کا ہے، اور ایک آسمان سے اوپر دوسرے آسمان تک پھر 500 سال کا، پھر دوسرے تک 500 سال کا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7ویں تک، پھر اس کے اوپر 500 سال تک کا فاصلہ پانی ہے، پھر اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ کی کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے جس نے پوری دنیا کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں مل جائے تو جنت کی چوڑائی سمجھ لو، اتنی بڑی جنت۔ آخرت دنیا کی حیثیت کیا ہے آخرت کی؟ کچھ بھی نہیں، صرف چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان اس کا مقابلہ کرے تو یہ چوڑائی۔
عرضها السماوات والارض. تو محدثین نے اس کا ایک تو معنی یہ کیا یہ بہت تھوڑا ہے. یہ دنیا جیسے سمندر میں پانی انگلی کو لگتا ہے نا، وہ جو انگلی پہ پانی ہے وہ دنیا ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو سوال کیا، کہتے اللہ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً، یہ تو نچلا درجے والا جنتی تھا جس کا تو نے بتا دیا ہے. جو اوپر والی منزل ہے، جو بلند رتبے والے ہوں گے، اللہ ان کے بارے کیا خیال ہے، وہ کون ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت کہتے ان کا ادراک تمہاری عقل کر ہی نہیں سکتی. ان کے لیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، غرست کرامتہم، میں نے ان کی عزتوں کو، ان کی کرامتوں کو جنت میں گاڑ دیا ہے. اور اللہ کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو تیار کیا ہے جہاں میرے مقربین آ کے جو ہے نا وہ رہیں گے، میرے ہوں گے، جو میرے مقرب ہوں گے، جنہوں نے دنیا داری کے فتنے کو سمجھ لیا اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اللہ کہتا ہے ان کا جو مقام ہوگا وہ کسی انسان کی شعور میں، کسی انسان کے عقل کے ترازو میں وہ آ ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے دیا. ایک تو ہوتا ہے بندے کے ذہن میں سکیچ ہے کہ یار ایسی دنیا ہو، اس طرح کو کہ باغ ہونا چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے جہاں جا کے میں رہوں. مطلب کوئی خیال پیدا ہوتا ہے نا دل میں کہ میرا ایسا بنگلہ ہو، ایسی کوٹھی. اللہ کہتا ہے ما خطر علی قلب بشر، جنت ایسی ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل میں اس کا خیال بھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. ویسی کمال کی جگہ ہے. تو اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں نچلے درجے کا جنتی، اس کو جب اتنا مل گیا تو پھر جنت کتنی بڑی ہوگی. اندازہ لگا، یہ بہت تھوڑا ہے. آج جائزہ لیں دنیا داری کے فتنے میں کتنے غرق ہو گئے. چھوٹی سی دنیا جو چھوٹی سی جگہ ہے جس کو اللہ کے ہاں جس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم کہتے ہیں عہدہ مل جائے، یہاں پہ سب کچھ مل جائے، مناصب کی دوڑ ہوتی ہے، میں آگے نکل جاؤں. ہماری اولادیں جو ہیں وہ مسجد میں جاتی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بس ہمیں دنیا کی ڈگریاں چاہیے، دنیا کی جائیدادیں چاہیے. یہ سارا کچھ کر کے ہم آگے نکلتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا داری کا فتنہ ہے. اپنے لیے آخرت کا سامان جمع کر کے جائیں تاکہ آپ جب رب کے سامنے پیش ہوں کچھ اعمال نامے میں بھی کوئی چیز ہو. بہرحال آخرت کتنی بڑی ہے. ایک تو معنی اس کا یہ وہ بہت تھوڑی ہے جو اس کو لگ گئی ہے، اور دوسرا معنی اس کا محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جلدی ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے نا، انگلی سمندر میں ڈالی، وہ پانی لگا، وہ کتنی دیر رہے گا؟ وہ ایک دن 2 دن بھی رہ سکتے، کتنی دیر رہے گا؟ وہ پانی ختم ہو جائے گا. لیکن سمندر کا پانی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی. یہ تماشا ہم روز دیکھتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی دنیا روزانہ اجڑتی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی دنیا روزانہ برباد ہو جاتی ہے. ایک دم سے جھٹکا لگا بندہ ختم، اس کی تو دنیا ختم ہو گئی نا. یہ تماشا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. اگر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے تو مقاتل بن سلیمان رحمت اللہ علیہ سے سمجھ لیں. منصور بادشاہ بنا، اس نے منصور نے کہا وہ بیعت لے رہا لوگوں سے. مقاتل بن سلیمان جب آئے تو کہا کوئی نصیحت فرما دے. بیعت ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں منصور کھڑا ہو گیا، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، کہتا جی کوئی نصیحت کر دے. مقاتل کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی نصیحت کروں یا صرف سنی سنائی کر دوں؟ کہا جی سنی سنائی تو بڑی ہیں، آپ کوئی دیکھی ہوئی نصیحت کریں جس کو آپ نے دیکھا ہوا ہے. کہتے ہیں اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سنو. بنو امیہ کے 2 بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ، ہشام بن عبد الملک اور عمر بن عبد العزیز، وہ دونوں کی مثال پیش کر کے بات کو بیان کرتے ہیں کہ دونوں کو میں نے دیکھا. وہ اپنی زندگی کی بات کریں، میں نے ان کی بادشاہتوں کو دیکھا ہے. کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز یہ وہ خلیفہ ہے جس کے بارے لکھا ہے علماء نے کہ 5واں خلیفہ اگر کسی کو کہا جا سکتا ہوتا، اگر کوئی خلیفہ راشد ہوتا تو وہ عمر بن عبد العزیز ہوتے. اتنی کمال کی خلافت تھی. عمر بن عبد العزیز جب دنیا سے گئے 11 درہم چھوڑ کے گئے. جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا لے کر گئے؟ صرف 11 درہم. اور بیٹے کتنے چھوڑے؟ 11 بیٹے. یوں سمجھے 11 بیٹوں کے لیے 11 روپے چھوڑ کے گئے. 1100 لگا لیں.
اچھا ان 11 درہموں کا کی ہوا کیا ہے؟ 5 ان کے کفن دفن کے انتظام میں لگے، اور جو 3 تھے وہ قبر کی زمین خریدنے میں لگے. پیچھے کتنے بچے؟ 3 درہم. ان کے بیٹوں کے حصے میں کیا آ گیا؟ کچھ بھی نہیں، مفلس ہی ہے. اور ہشام بن عبد الملک جب وہ فوت ہوا، اور یہ عمر بن عبد العزیز کوئی غریب نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شاید وہ غربت کی زندگی انہوں نے گزاری، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، بادشاہوں کا خاندان ہے. اور عمر بن عبد العزیز کی پوشاکوں کا تذکرہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے، اتنے مہنگے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے. لیکن جب ان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی، جب ان کو دنیا کی حقارت سمجھ آ گئی، انہوں نے سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اور بیوی کون ہے؟ فاطمہ. اور ایسی سیاسی طور پہ ایسی مضبوط اور ایسی بڑی شخصیت جو فاطمہ کی ہے، وہ کسی عورت کی نہیں ہے اسلام کی تاریخ. جس کا باپ مروان وہ بھی بادشاہ ہے، عبد الملک، اور اس کا بیٹا عبد الملک، بیٹا مروان، دادا بادشاہ، دادا بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ، اور 4 بھائی ہیں، چاروں بادشاہ. ہشام وہ بھی بادشاہ، ولید بن عبد الملک بھی بادشاہ، اور یزید بن عبد الملک بھی بادشاہ. 4 بھائی ہیں، چاروں کے چاروں بادشاہ ہیں، اور ایک خاوند بھی بادشاہ. 7 بادشاہوں کی یہ جو ہے نا وہ لڑکی ہے فاطمہ، کوئی عام نہیں ہے، اور خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لیکن جب دنیا کی حقیقت کسی پہ کھلتی ہے، پھر وہ خزانوں کا رسیہ نہیں ہوتا، پھر وہ مال و دولت کی ہوس اور ہرس کبھی نہیں کرتا. خاوند کہتا ہے دنیا بڑی کمالی ہم نے، دنیا جو بھی تھا، اب آخرت کی تیاری کا وقت آ گیا. جب بادشاہت ملتی ہے، جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، بیوی گئی، جتنے خزانے موجود تھے، اور وہ خزانے تھوڑے نہیں تھے، جو بادشاہوں کی نسل سے آئی، بنو امیہ 150 تقریباً 150 سوا سو سال تک جن کی حکومت رہی ہے، جن کی حکومت کا سورج نہیں غروب ہوا، اتنا مال تھا، اتنا مال تھا، سارا کچھ لا کے عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ میں رکھا، کہا جائیں اس کو بیت المال میں جمع کروا، مجھے صرف آخرت چاہیے، مجھے دنیا کی طلب نہیں ہے، مجھے آخرت کی تمنا ہے. یہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں نے قربان کر دیا اور مفلسی کی زندگی بسر کی. یہ ہے عمر بن عبد العزیز. 11 جو ہے نا وہ درہم چھوڑے، اور وہ بھی خرچ ہو گئے. جب ہشام فوت ہوا، سلیمان، مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں میں نے اس کو بھی دیکھا، جب وہ فوت ہوا تو بلینر تھا، اس کے پاس خزانوں کے ڈھیر تھے، اربوں نہیں کروڑوں کا مالک تھا، اور وہ سارا کچھ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے گیا. اور اس کے بھی 11 بیٹے تھے، اور وہ بھی 11 بیٹوں کے لیے جائیدادیں چھوڑ کے گیا. جیسے ہماری فکریں ہوتی ہیں، میں چلا گیا تو میری اولاد کھائے گی کہاں سے. اس لیے لوگ یہ جدیدیت کا شکار ہو گئے، ماڈرنزم سوسائٹی کا یہ مسئلہ آج بن گیا. یہ کمائیں گے کہاں سے؟ یہ مولوی تو آپ کو اس بات میں لگاتے نہیں 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 دین کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ. یہ ماڈرن سوسائٹی کا یہ مسئلہ، اللہ کی قسم یہ علماء اور محدثین صحابہ کا کبھی یہ مسئلہ نہیں تھا. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. اللہ کہتا ہے تمہیں ملنا وہی ہے جو میں نے طے کر دیا، تم نے صرف کوشش کرنی ہے. اور صحابہ کوشش صرف اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ رب نے کہا. یہ ماڈرن سوسائٹی کا مسئلہ بن گیا. نہیں نہیں، ہم نے اسی میں ساری کوشش کرنی ہے، دوسری طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو کہا وہ بھی 11 بیٹے چھوڑ کے گیا اور ان کے لیے اربوں کھربوں پیسے چھوڑ کے گیا. مقاتل کہتے ہیں منصور سنو میں نے کیا دیکھا. میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے ایک بیٹے کو ایک دن میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرتے دیکھا ہے، جس کا باپ کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تھا. ہم کہتے ہیں اولادیں کھائیں گی کہاں سے. اسی لیے لوگ کبھی کسی جگہ نکل جاتے ہیں. یہ اس پہ ہم انشاءاللہ یہ جدیدیت کے فتنے میں بات کریں گے. اور جب ہشام ہے کہتے ہیں اس کے بیٹے کو میں نے ایک دن دیکھا جو 11 درہم چھوڑ کے گیا تھا، اس کا بیٹا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے. اور جو کھربوں روپیہ چھوڑ کے مرا تھا، اس کے بیٹے کو میں نے دیکھا وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا. یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دنیا اتنی سی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑی ہے، اور دوسرا یہ ہے یہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی. اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا تو یقین جانے آپ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے. اور اگر یہ سمجھ نہ آیا اور اس فتنے میں گرفتار ہو گئے تو پھر لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے
ہمیں یہ جو زندگی ہے نا 50 60 70 سال کی زندگی، بندہ کہے گا اللہ میں تو دن کا ایک پہر دنیا میں گزار کے آیا ہوں، ہے کیا یہ اتنی سی میں نے گزاری، لیکن ہوس پرستی کی جب گزارے، الہاکم التکاثر، تمہیں پیسہ پیسہ چاہیے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، ہر وقت ایک ہی ہوس رہتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی طرح رہو۔ بس مختصر سی آگے بات کر کے کہ اس کا حل کیا ہے، بچاؤ کیسے ممکن ہے، ہم اپنی بات کو ختم کر دیں۔ اس کے بچاؤ کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ علم دین سے وابستہ ہو جائے، دین سے نہیں، علم دین سے۔ دین سے تو آپ سارے وابستہ، نماز پڑھتے ہیں دین سے وابستگی، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یہ دین سے وابستہ، آپ کو پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے یہ چیز، لیکن علم دین سے وابستگی، علم سے۔ اب یہاں بھی پروفیشنلزم کا دور ہے نا جی، جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر نہیں ہے، جو انجینئر ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ ایک ہی فیلڈ میں کئی جو ہے نا وہ ہر پروفیشن کا بندہ ہوتا ہے، جو ڈیزائنر ہے وہ دوسرا کام نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کرے گا، اور یہ ٹھیک ہے اپنی آپ نے جو بھی تقسیم کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک چیز ایسی ہے اگر وہ آپ کی دنیا میں نہیں ہے، زندگی میں نہیں ہے، آپ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ علم دین۔ ہم نے کہا نہیں یہ مولوی کا مسئلہ ہے، یہ مولویزم بالکل اسلام میں نہیں ہے، کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے دین اسلام نے نہیں دیا کہ مولوی علم حاصل کرے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کہیں پہ نہیں ہے کہ علم دین سے مولوی کا کام، یہ پروفیشن ہم نے کریٹ کیا، ہم نے بنا، نہیں ایک بندے کو یہ کام دے دو، باقی کے سارے بندے جو ہے نا ویسی زندگی حیوانوں کی زندگی بسر کریں۔ علم دین سے وابستگی بہت ضروری ہے، اگر علم دین نہیں ہے آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، یہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ علم دین سے وابستگی کا مطلب کیا ہے؟ کئی لوگ ایسا میں نے دینیات کی کتاب پڑھی تھی میٹرک کی، میں نے علم دین حاصل کری، میں نے 4 سال کا کورس کیا ہوا جناب، ہم نے بھی کورس کیا، میں نے 8 سال کا کورس کیا، میں یہ کہوں جی میں بھی عالم ہوں، یہ نہیں ہے علم دین۔ میں نے فاضل العلوم اسلامیہ کر لیا میں عالم دین بن گیا، نہیں، علم دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ کی کوئی دین کے علم والی سرگرمی شامل نہ ہو۔ کیسے عجیب لوگ ہیں ہم، اسلاف کہاں کرتے تھے، ہم ایک دن علم حاصل نہ کریں، ایک دن قرآن کو فہم سے نہ پڑھیں، ہمیں نماز پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا، نماز کی لذت ختم ہو جاتی ہے اگر ایک دن قرآن فہم سے نہ پڑھیں تو۔ ہمیں کتنی دیر ہوئی؟ 10 سال پہلے میں نے پڑھا تھا دین، وہ 4 سال پہلے میں نے کورس کیا تھا، وہ میں نے آن لائن ایک کلاس لی تھی، میں بھی عالم بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، علم دین کوئی ڈگری کا نام نہیں ہے، علم دین کوئی کورس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی روزانہ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، چاہے وہ 10 منٹ کی ہو، چاہے 5 منٹ کی ہو، چاہے 20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی زندگی میں، آپ کے ٹائم ٹیبل میں، اسکیجول میں شامل ہونا چاہیے کہ آپ علم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہمیں اولادوں کے کھانے کی فکر ہوتی ہے، کھائیں گے کہاں سے، لیکن ان کے ایمان کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم ہمارے ایسے کئی لوگ ہیں جن کی اولادیں ایمان سے آری ہو گئی، کئی لوگ ایسے ہیں جو جدیدیت کا شکار ہوئے ہیں، ان کا نکل جاؤ یورپ کی طرف، نکل جاؤ کسی دوسری ملک کی طرف۔ اور میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ان میں جو زیادہ پرانے ہیں نا، ان کے 90% ان کی اولادیں یا تو وہ الحاد کا شکار ہو گئی یا پھر وہ عیسائیت میں، یہودیت میں چلی گئی۔ علم دین سے وابستگی کا نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے۔ تو اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو دین سے جوڑ دیں، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جو دین والی ہو، سیکھیں دین کو، تھوڑا سا پڑھیں۔ اسلاف کہتے ہیں میں نماز کی لذت ہی نہیں آتی، ہمیں کیسے آتی ہے، ہم کیسے لوگ ہیں؟ اور یقین جانے آپ اپنے آپ کو ذرا چیک کریں کہ آپ کی نمازوں کی لذت برقرار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین سے وہ جو انس ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا دین کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں، ہم نے کہا بس یہ مولوی حاصل کر لے اور کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا، آپ کو اس بات پہ شاید غصہ لگے گا لیکن یہ حدیث سنا رہا ہوں، آپ نے ساری دنیا اپنے تمام خزانوں کے ساتھ ملعون ہے، پھٹکار پڑی ہوئی ہے پوری دنیا پہ، اور دنیا کے جتنے خزانے ہیں سارے پھٹکار زدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا صرف 2 لوگ بچتے، او عالما او متعلما،
یا علم حاصل کرنے والا بچتا ہے یا جو علم دینے والا، جو استاد ہے یا وہ بچ سکتا ہے، یا جو شاگرد ہے علم لینے والا وہ بچ سکتا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہمارا علم سے یہ لگاؤ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ علم حاصل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ پھٹکار زیادہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ساری دنیا آپ نے فرمایا ملعون ہے، یہ دو لوگ بچتے ہیں۔ ہمارا کس میں شمار ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو خود ہی دیکھ لیے۔ ہم 2-4 کورس کر کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے سب کچھ لے لیا۔ یہ ہمیں پتہ کیوں دور کیا گیا علم سے؟ نہیں، یہ صرف مسجد میں رہے گا، یہ مسلح والے کا کام ہے۔ وجہ بلا کیا ہے؟ کیونکہ علم کے بغیر عمل کی نہ لذت رہتی ہے نہ اس کی قبولیت کے امکانات رہتے ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے علم حاصل کرو پھر اپنے کلمے کا اقرار کرنا۔ علم کے بغیر تمہارے کلمے کی حیثیت، تمہارے مسلمانی کی حیثیت وہ متذبذب ہو جاتی ہے، وہ شک کا شکار ہو جاتی ہے، اور تمہارا عمل جس میں علم نہیں ہے وہ عمل بیکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ ضرور علم لیا کریں، اور اس کا جو سورس ہے نا وہ بھی ٹھیک رکھیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں بس میڈیا سے لے لیا، کسی نے واٹس ایپ سے لے لیا، کسی نے فیس بک سے لیا، کسی نے گوگل سے لیا۔ مسجد کو اپنا مسکن بنائے، مسجد کے ساتھ جڑے، یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں سے آپ کو دین کی بات مل رہی لیکن وہ اتھینٹک ہے، اس کی تصدیق ہے، پھر وہاں سے بھی لے لیں، لیکن کوشش کریں مسجد۔ اور مسجد کی بات انشاءاللہ ہم پھر کبھی کریں گے، بڑی کمال کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو اپنا مسکن بنا لو۔ المسجد بیت تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہونا چاہیے۔ وہ مسجد میں آئے، اس کا دل مسجد میں لگ جائے، کوئی دنیا کی طاقت اسے مسجد سے نہ نکال سکے۔ ضمین اللہ، اللہ کہتا ہے میں اس بندے کی ضمانت لے لیتا ہوں۔ یہ کوئی بار کورٹ کا، سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا میں ضمانت لیتا ہوں اس بندے کی جو مسجد میں آ جاتا ہے اور اس کا دل بھی لگ جاتا ہے، اور اب انتظار میں بیٹھا ہے کہیں دوسری نماز کا ٹائم ہو۔ پھر ہمارے تو ایسے جیسے کرنٹ لگ جاتا ہے، جماعت ہوئی اسلام پھر اب سارے نکل جاتے، فوراً مسجد خالی، فوراً سے نکل جاتے۔ مسجد کو اپنا مسکن بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جلساؤہم الملائکہ، فرشتوں کو یہ بندے پتہ کتنے پسند ہے جو مسجد میں بیٹھتے زیادہ دیر تک، فرشتے بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے۔ یہ کبھی نہیں آتے، فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، بیمار پڑ جاتے فرشتے تیمارداری کرنے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے، دنیا مدد کرے نہ کرے لیکن فرشتے ان کی مدد کو بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اتنے کمال کے لوگ ہیں جو مسجد سے جڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین سے بھی جوڑ دے اور مسیح سے بھی جوڑ دے۔ اللہ ہمیں دنیا پرستی کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کا متلاشی بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔